بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقہ سے آج کی گفتگو ہم اس مقام سے شروع کر رہے ہیں جہاں پر ربیع الاول شریف سے پہلے ہمارا موضوع جو ہے وہ نماز کا جاری تھا. اس موضوع میں ہم الحمدللہ تعالی نماز کے فرائض جو ہیں ان کا بیان جو ہے وہ ہم کر چکے ہوئے ہیں. آج کی گفتگو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کے واجبات جو ہیں ان کا بیان کیا جائے گا. فرض اور واجب کے اندر فرق جو ہے وہ محض صرف اور صرف علمی طور پر فرق ہوتا ہے. یوں سمجھ لیں عام طور پر ادائیگی کے اعتبار سے اس میں فرق نہیں ہوتا، یعنی علمی اور اعتقادی طور پر اسے فرض اور واجب ڈکلیئر کیا جاتا ہے دلائل کے اعتبار سے، لیکن فرض کی ادائیگی بھی ہر حال میں لازم ہوتی ہے اور واجب کی ادائیگی بھی ہر حال میں لازمی اور ضروری ہوتی ہے. یعنی ادائیگی کے اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جو فرق ہوتا ہے وہ علمی اور اعتقادی اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس کو فرض کہا جاتا ہے دلائل کی روشنی میں اور دوسری کو واجب کہا جاتا ہے. فرائض اور واجبات کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ فرض اگر نماز کے دوران جو فرائض ہم نے عرض کیے تھے اگر فرض بندہ ادا نہ کر سکے اور بھول جائے فرض کو ادا کرنا اور ساری نماز اسی طرح پڑھ لے اور بعد میں یاد آ جائے کہ میں فلاں فرض جو ہے نماز کا ادا نہیں کر سکا، تو وہ نماز جو ہے وہ دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے. وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے. اور اگر فرض کے اندر تقدیم و تاخیر جسے کہا جاتا ہے، یعنی فرض ادا کرتے وقت آگے پیچھے ہو جائے، اس صورت میں کہ فور ایگزامپل اگر بندہ قیام کے اندر کھڑا ہے، قیام کرنا نماز میں فرض ہے، قیام میں کھڑا ہے وہ بھول گیا، جلدی سے رکوع نہیں کیا تو وہ ڈائریکٹ سجدہ میں چلا گیا، تو رکوع کرنا جو ہے یہ نماز کے اندر فرض ہے، یہ نماز کے اندر فرض ہے. اب اس کو سجدے میں جا کے یاد آ گیا میں تو رکوع نہیں کر سکا، اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ واپس سجدہ سے اٹھ کے پھر رکوع کی طرف آئے، رکوع کو ادا کرے، رکوع کو ادا کر کے پھر اس رکعت کے سجدے جو ہیں پھر دوبارہ سے ادا کرے، اور پھر جب نماز کے آخر پر پہنچے تو پھر وہ سجدہ سہو بھی ادا کر لے تو اس کی نماز جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے. یہ ہے فرض کا آگے پیچھے ہو جانا، بھول کر فرض کا آگے پیچھے ہو جانا. لیکن اگر فرض رہ جائے اور نماز اسی طرح سلام تک پہنچ جائے اور سلام پھیر دے تو اس کے بعد نماز کو دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو واجب ہے، واجب اور فرض کے اندر یہ فرق ہے کہ اگر کسی بندے کا واجب رہ جائے
اور وہ بھول کر واجب کو چھوڑ بیٹھے، تو جب اس کو نماز کے آخر میں بھی یاد آئے کہ میں نے فلاں واجب جو ہے وہ ادا نہیں کر سکا، تو پھر پلٹ کے واجب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس طرح کہ فرض کی طرف پلٹ کے جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس کو واجب کی طرف پلٹ کے جانے کی ضرورت نہیں، اب اس نماز کے آخر میں جو ہے وہ سجدہ سہو ادا کر لے تو اس کی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی، اس کی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ مگر یہ بات ضرور یاد رہے کہ اگر کوئی واجب بھول گیا، اگر کوئی واجب بھول گیا، ادا نہ کر سکا، اور نماز کے آخر میں جا کر اس نے ساری نماز کمپلیٹ کر لی، مکمل کر لی، سلام پھیر دیا، اور بعد میں اس کو یاد آیا کہ فلاں چیز تو نماز کے اندر واجب تھی جو میں نہیں ادا کر سکا، اب اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اب اس نماز کا اعادہ اسے کہتے ہیں، دوبارہ پڑھنا، اعادہ جو ہے یہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ واجب کی ادائیگی جو ہے یہ بھی لازمی ہے۔ اگر بھول گیا اتحیات تک بھی اس کو جا کے یاد آ گیا کہ فلاں واجب میں ادا نہیں کر سکا، تو پھر واجب کی طرف، فرض اور واجب میں یہ فرق ہوگا کہ واجب کی طرف اس کو پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر واجب اس سے ضائع ہو گیا، وہ ادا نہیں کر سکا، نماز کے دوران بھول گیا اور سلام پھیر دیا، اب چونکہ واجب کی ادائیگی بھی لازمی ہے اور فرض کی ادائیگی بھی لازمی ہے، اب اگر واجب کی ادائیگی وہ نہیں کر سکا اور اس نے سلام پھیر دیا، تو اب اس کے لیے لازمی ہے کہ اس نماز کو دوبارہ سے پڑھے، اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا۔ فرض اور واجب کے اندر یہ فرق سمجھ لینے کے بعد آج کی گفتگو سے ہم نماز کے واجبات جو ہیں ان کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیان جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ نماز کے اندر سب سے پہلے جو چیز واجب ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ تکبیر تحریمہ میں کیا لفظ؟ بولیے، اللہ اکبر کہنا، یہ واجب ہے۔ اب ان مسائل کی تھوڑی ریویژن بھی ہو جائے گی، ریپیٹ بھی ہو جائیں گے، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ یعنی تکبیر تحریمہ کہنا اٹ سیلف، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ہے یعنی تکبیر تحریمہ، یہ بعض نے فرائض میں اس کو شمار کیا اور بعض نے شرائط میں سے شمار کیا، مگر اب تکبیر تحریمہ کہنا وہ الگ ہے، یعنی تکبیر کہنا، اور تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجبات میں سے ہے۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ اگر لفظ اللہ اکبر کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بھی کئی اسماء ہیں جو اس کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں، جو اس کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں، جو اس کی کبریائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص نماز کو شروع کرنے والی جو تکبیر ہے اس میں اللہ اکبر کی بجائے اللہ اعظم کہے تو نماز درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ واجب کا ترک ہو گیا، بے شک لفظ درست ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وہ گواہی دے رہا ہے، مگر تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کا لفظ بولنا یہ نماز کا واجب ہے، یہ نماز کا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو ترک کرے گا، یعنی ایک عام مومن سے، ایک عام مسلمان سے جب ترک کرنے کی بات کی جاتی ہے تو کوئی بھی شخص یہ گمان نہیں رکھتا کہ کوئی مسلمان جان بوجھ کے ایسا کرے، یعنی جب ترک کی بات ہوتی ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھول کر ایسا کرے، جان بوجھ کر کرے گا تو پھر تو مسئلہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا، اور کسی مسلمان سے بھی ایسی توقع جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کرتا کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کرنے والا ہو۔ یعنی اگر کوئی بھول کر اللہ اکبر کی بجائے کوئی اور لفظ تکبیر تحریمہ میں بولے تو اس کو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا یہ نماز کا پہلا واجب ہے، یہ نماز کا پہلا واجب ہے۔ دوسرا واجب جو ہے وہ نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر، یہ بات بڑی توجہ سے سمجھیے گا، یہ مسائل بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں، ان کو آگے پہنچانا بھی آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، سمجھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر، جو میں نے لفظ بولا ہے بولیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ما سوائے فرضوں کی آخری 2 رکعتوں کے، بس اب آپ نے یہ فرض کی آخری 2 رکعتیں، مثلا ظہر کے 4 فرض ہیں ان کی آخری 2 رکعتیں، عصر کے 4 فرض ہیں ان کی آخری 2 رکعتیں، مغرب کے 3 فرض ہیں اس کی آخری 1 رکعت، عشاء کے 4 فرض ہیں اس کی آخری 2 رکعتیں، یعنی پہلی 2 رکعتوں کو چھوڑ کر
ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ الفاتحہ کا پڑھنا یہ واجبات میں سے ہے. ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے، سوائے فرض کی آخری 2 رکعتوں کے. یوں کر لیں، سوائے فرض کی آخری جو 2 رکعتیں ہوں گی، یا مغرب کی فار ایگزامپل آخری ایک ہی رکعت ہے، یعنی فرض کی پہلی 2 رکعتیں اور ہر نماز کی ہر رکعت، بے شک وہ نماز سنت ہے، بے شک وہ نماز نفل ہے، بے شک وہ نماز واجب ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ما سوائے فرض کی آخری 2 رکعتوں کو چھوڑ کر یا آخری 1 رکعت کو چھوڑ کر ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ الفاتحہ کا پڑھنا یہ واجبات میں سے ہے. سورہ الفاتحہ کا پڑھنا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے. اور سورہ الفاتحہ شریف کی ہر آیت نہیں، ہر لفظ اپنی جگہ پر ایک مستقل واجب ہے. مثلا کوئی بندہ نماز کے اندر پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین جلدی میں پڑھتے ہوئے، یہ ہماری تھوڑی کم توجہ ہے ہماری دین کی طرف، جس وجہ سے ہم نماز جلدی پڑھتے ہیں، ادروائز نماز کو جلدی پڑھنا بھی نہیں چاہیے. یہ ہماری کم توجہ کی نشانیاں ہیں کہ ہم دین کی طرف ویسی توجہ نہیں کر رہے جیسی کہ ہمیں کرنی چاہیے ایز اے مسلم. اگر کوئی بندہ جلدی میں سورہ الفاتحہ شریف پڑھ رہا ہے مگر پڑھتے پڑھتے وہ کوئی ایک آدھ لفظ مس ہو جاتا ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ سورہ الفاتحہ پوری کی پوری الحمد سے لے کر ولضالین تک اس کا ایک لفظ اپنی جگہ پر مستقل واجب ہے. اگر کوئی ایک لفظ بھی مس ہو گیا اور بعد میں یاد آ گیا کہ جلدی میں بھول کر میں کوئی ایک آدھ لفظ بھی چھوڑ بیٹھا ہوں تو سجدہ سہو واجب رہے گا. سجدہ سہو واجب رہے گا، واجب کا جو میں حکم عرض کر رہا ہوں. اور اگر کوئی واجب مس ہو گیا اور یاد نماز میں سلام پھیرنے کے بعد آیا، سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا، تو پھر اس نماز کو دہرانا ہوگا، پھر اس کو ریپیٹ کرنا ہوگا، اس لیے کہ واجب کی ادائیگی لازمی ہے. واجب کی ادائیگی لازمی ہے. پہلا فرض ہو گیا تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، پہلا واجب، فرض نہیں، کیا پہلا واجب تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا. دوسرا واجب ہو گیا فرض کی پہلی 2 رکعتیں، فرض کی پہلی 2 رکعتیں، اور ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ الحمد شریف کا پڑھنا یہ دوسرا واجب ہو گیا. کتنے واجب ہو گئے؟ 2. اب یہ بات آپ سمجھ گئے کہ سورہ الحمد شریف کا ہر لفظ اور ہر آیت یہ اپنی جگہ پہ ایک مستقل واجب ہے. اگر اس میں سے کوئی بھی لفظ بندہ بھول کے چھوڑ بیٹھے اور کوئی ایک آیت بھی بھول کے چھوڑ بیٹھے اور نماز کے بعد اس کو یاد آ جائے تو چونکہ واجب ہے اس لیے پیچھے اس رکعت کی طرف پلٹا نہیں جائے گا، آخر میں بندہ سجدہ سہو بھی ادا کر لے تو نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی. تیسرا واجب جو ہے نماز کا وہ ہے سورہ الفاتحہ شریف کے بعد الحمد سے لے کر، بلکہ الحمد سے نہیں، اب الف لام میم سے لے کر، چونکہ سورہ فاتحہ تو پڑھی گئی، الف لام میم سے لے کر والناس تک سارے قرآن مجید میں سے کوئی ایک بڑی آیت یا اس کے برابر 3 چھوٹی آیتیں، یعنی سورہ الفاتحہ شریف کے بعد قرآن مجید کا پڑھنا، سورہ الفاتحہ شریف کے بعد قرآن مجید کا پڑھنا فرض کی پہلی 2 رکعتوں اور ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ بھی واجب ہے. وہ نماز جو بھی ہو، وہ سنت ہو، وہ واجب ہو، وہ نفل ہو، سنت موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، جو بھی نماز ہو. سورہ الفاتحہ شریف کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں، یہ بھی نماز کے واجبات میں سے ہے. یہ بھی نماز کے واجبات میں سے، جس آپ کو پتہ ہے کہ فرض کی جب تیسری رکعت شروع ہو جاتی ہے یا چوتھی رکعت ہوتی ہے تو اس میں تو ولضالین کے بعد اور کوئی چیز نہیں پڑھی جاتی. اس لیے میں نے عرض کر دیا وضاحت کے ساتھ کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ شریف کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ نماز کے اندر واجبات میں سے ہے. یہ نماز کے اندر بولیے واجبات میں سے ہے. کتنے واجب ہو گئے؟ بولیے کتنے ہو گئے؟ 3. اب چوتھا واجب جو ہے
یہ قیام کے اندر اور سورہ فاتحہ کے حوالے سے قیام کے اندر بہت زیادہ واجبات ہیں. چوتھا واجب آپ یہ سمجھ لیں، چوتھی چیز واجب جو ہے وہ یہ ہے کہ سورہ الفاتحہ کا ہمیشہ سورہ الفاتحہ کا قرآن مجید کی دوسری صورتوں سے پہلے پڑھنا یہ الگ سے ایک واجب ہے. سورہ الفاتحہ کا قرآن مجید کی باقی صورتوں سے ہمیشہ پہلے پڑھنا یہ الگ سے واجب ہے. سورہ الفاتحہ بھی قرآن مجید ہے، جو کچھ بعد میں پڑھا جاتا ہے وہ بھی قرآن مجید ہے، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ بعد میں جو قرآن مجید ہے اس کو سورہ الفاتحہ سے پہلے پڑھ دیں. ایسا نہیں آپ کر سکتے. جان بوجھ کے کوئی کرے گا تو سخت گناہگار ہوگا. اگر بھول کر کوئی ایسا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھول گیا پڑھتے پڑھتے، اس کو ایسا ہوا کہ نماز کو پڑھتے پڑھتے اس شخص نے سورہ الفاتحہ سے پہلے کوئی سورت پڑھ دی، بعد میں یاد ہے سورہ الفاتحہ پڑھی، تو اس شخص کے لیے سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہے. سجدہ سہو اس کے لیے نماز میں لازم ہو جائے گا، تو اس کی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی. ادروائز اگر ایسا ہو گیا اور نماز میں سارا سلام پھر یہ کمپلیٹ کر دی تو نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا. یہ نہیں کہ قرآن مجید تھا نا تو آگے پیچھے ترتیب ہوگی تو خیر، یعنی خیر نہیں ہے اس میں، وہ نماز ادا نہیں ہے، اس کو دہرانا جو ہے وہ واجب ہے. سورہ الفاتحہ شریف میں عرض کر رہا ہوں، اس کا قرآن مجید کی دیگر صورتوں یا دیگر آیات سے پہلے پڑھنا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے. یہ نماز کے واجبات میں سے 4 واجب ہو گئے غالباً. 5واں واجب جو ہے نماز کا وہ یہ ہے کہ جب بندہ رکوع میں جاتا ہے اور رکوع کے بعد اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو اس وقت تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اٹھتے ہیں. اس کے بعد بالکل سٹریٹ سیدھے کھڑے ہو جانے، اس کو کہا جاتا ہے حالت قومہ. حالت قومہ، یہ جو قومہ کی حالت ہے اس حالت میں کھڑے ہونا یہ بھی واجبات میں سے، یہ بھی واجبات میں سے ہے. اور یہ بات بہت سارے دوستوں کے لیے بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ ہم لوگ جلدی میں اس طرح کرتے ہیں کہ قومہ میں بالکل سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے اور آگے سجدہ میں چلے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ متصل اگلی بات بھی سن لیں، دونوں سجدے جب کیے جاتے ہیں ان کے درمیان جو بیٹھا جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جلسہ. فقہی اصطلاح میں دونوں سجدوں کے درمیان وہ جو بیٹھا جاتا ہے وہ بھی واجب ہے، وہ بھی واجب ہے. اب اس بات کو سمجھنا میری آپ کی ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ عام طور پر میں نے دیکھا اس جگہ پر بعض لوگوں کو غلطی کرتے ہوئے کہ جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو پوری طرح سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، جلدی سے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے. اب وہ جو آپ کی جلدیاں ہیں نا، وہ جلدیاں دیں گی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں دیں گی ہمیں، وہ محض جلدیاں ہیں. حالانکہ باہر بھی نکل کے ہم نے کوئی کشمیر نہیں آزاد کروا لینا، نہ کہ ہم نے UN میں جا کے کوئی مقدمہ لڑنا ہے، ہم نے نہ عالمی اسلام کی کوئی ہم نے بہتری، کچھ بھی نہیں ہم نے کرنا، محض خواہ مخواہ کی جلدی جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سمع اللہ لمن حمیدہ سے کھڑے ہوتے ہوئے جب ہم کھڑے ہوتے اس کو حالت قومہ کہتے ہیں، اور حالت قومہ میں کھڑے ہونا بالکل سیدھے سٹریٹ، یہ جو ہے یہ نماز کا واجب ہے، یہ نماز کا واجب ہے. اگر بھول کر کوئی بندہ اس کو پوری طرح سے ادا نہیں کر سکا تو آخر میں جا کے سجدہ سہو کا ادا کرنا لازم ہے. اور اگر سجدہ سہو بھی ادا نہیں کیا اور سلام پھیر دیا اور درست طریقے پر حالت قومہ میں وہ نہیں گیا، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کے بالکل سیدھا کھڑا نہیں ہوا، تو اس کو نماز کا دہرانا واجب ہے. اس پر نماز کا دہرانا واجب ہے، اس لیے کہ اس نے واجب کا ترک کیا ہے، واجب کو چھوڑ دیا اس نے. اور بھول کر چھوڑنے کا ہی ہم کہہ سکتے ہیں، جان بوجھ کے چھوڑنے کی نسبت ہم مومن کی طرف کر نہیں سکتے کہ یہ بھولا ہوا. اب بات کو سمجھ گئے؟ یعنی اور یہ بات آگے یاد رکھ لیں، کم سے کم کیا، کم سے کم ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا. جتنی دیر میں بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کے لفظ بولتا ہے، کم سے کم اتنی مقدار میں کھڑے ہونا یہ واجب ہے. یہ کم سے کم مقدار ہے، آپ اس سے زیادہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ بالکل سٹریٹ ہو کے ربنا لک الحمد کہیں گے تو اتنی پیریڈ میں کم سے کم آپ 2 دفعہ بھی سبحان اللہ کا لفظ آپ پڑھ سکتے ہیں. کم سے کم اتنی دیر
حالت قوما میں کھڑے رہنا کہ جس میں بندہ ایک دفعہ لفظ سبحان اللہ کہتا ہے، یہ کم سے کم کھڑے ہونا اتنا واجبات میں سے ہے، اتنا جو ہے یہ واجبات میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے ربنا لکل حمد۔ اس میں ربنا ولک الحمد کہنا ربنا لک الحمد سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، اور اللہم ربنا ولک الحمد کہنا یہ ان دونوں سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ ربنا لک الحمد کہنا یہ بھی جائز اور درست ہے، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ حالت قوما میں منیمم اتنی دیر کھڑے رہنا کہ جتنی دیر میں بندہ جو ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہے، یہ واجبات نماز میں سے ہے، اور بالکل یہی مقدار دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان مرد اس طرح بیٹھیں گے کہ ان کا جو یہ بایاں پاؤں ہوتا ہے، بایاں لیفٹ فٹ جو ہوتا ہے، اس کو اپنے نیچے بچھائیں گے، زمین کے ساتھ لگائیں گے، اور ان کا جو دایاں پاؤں ہے اس کو کھڑا کریں گے کہ انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رخ رہیں، انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ رہیں۔ اس طرح جب بیٹھ جائیں گے اس کے بعد کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا یہ واجب ہے۔ اور جو بالعموم ہماری صورتحال ہے، بعض احباب، اکثر تو نہیں میں کہتا لیکن بعض احباب ایسی غلطی اس حالت جلسہ میں بھی کر جاتے ہیں کہ ایک سجدہ ادا کیا، ابھی پوری طرح اٹھ کے بیٹھے نہیں، پھر دوبارہ سجدہ کے اندر چلے گئے۔ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسا کرنا یہ واجب کا ترک ہو جاتا ہے، واجب اس سے چھوٹ جاتا ہے، واجب مس ہو جاتا ہے، واجب ضائع ہو جاتا ہے۔ اور واجب اگر بھول کر بندے کا ترک ہو تو بعد میں سجدہ صاحب کرنا یہ لازمی ہے، اور اگر بھول کر ترک ہو جائے، بھول کر بندہ ادا نہ کر سکے واجب کو، اور سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے کہ یہ چیز واجب تھی مجھ سے ادا نہیں ہو سکی، اس نماز کو دہرانا واجب ہے۔ جتنے واجبات آج بیان ہو سکے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ دیگر واجبات اور ان کی روییں جو ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعۃ المبارک پہ عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو حالت ایمان میں اس دنیا سے لے جائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔